چیف جسٹس صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ایک سندھ کی سب سے بڑی جماعت اس الیکشن کو مان نہیں رہی اور آپ ٹی وی پر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہو گئے. وزیر اعظم کون ہے؟ پہلے تو میں اس کو مذاق سمجھی تھی لیکن پھر سمجھ آئی کہ یہ تو مذاق ہم 25 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. چیف الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ اور بہت سے لوگ ان کے لیے بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے. میں آج اپنی قیادت سے استدعا کرتی ہوں کہ استعفیٰ نہیں, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ان پہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ جو ان لوگوں نے اینٹی اسٹیٹ یہاں پر جو کردار ادا کیا ہے اور جو الیکشن کمیشن میں اس پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے, جو ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے, جو نثار درانی نے کیا ہے, اس کو تو آرٹیکل 6 لگا کے یہی بڑی ٹانگنا چاہیے کہ جو اس نے پوری سندھ کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا. ارے وہ تم لوگوں کو کا ووٹ جو آپ لوگوں کا, وہ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ لکھا تھا, ایک سیکنڈ, بھیج پگارا حق سجا نارا, تو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے اور دروازے پہ لکھا ہے کہ سچ بولو. تو کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ پیر صاحب یا جی ڈی اے کے فورم کو استعمال کیا گیا ہے. تو میں یہاں پر کہنا چاہ رہی ہوں اپنے بی بی کے فرزند محترم بلاول بھٹو صاحب سے کہ بلاول بھٹو صاحب آنکھیں کھولیں کہ آپ کی پارٹی کو یرغمال بنا لیا ہے 4 لوگوں نے. یہاں سندھ میں 4 لوگوں نے آپ کی پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ وہ 4-5 لوگ کس طریقے سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں, چاہے وہ سندھ کی صحت کا معاملہ ہو. ابھی جتنے ایگزام ہوئے سندھ سروس کے, وہ کل رات 1-1 کروڑ میں سیٹ بیچ بھی دی. یہاں پر سندھیوں کا سودا, کیا وہ تعلیم ہو, کیا صحت ہو, کہ یہ سننے والے سنیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, اپنے گھر میں دیکھو کہ آپ کے گھر میں چور کون ہے کہ جنہوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ ایسا کیا ہے. اور یہ اکیلے نہیں کر سکتے. مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ یہاں پر صرف ایک ٹریلر ہے. اگر سندھ کا حق واپس نہیں کیا گیا تو جہاں پر مقتدر حلقے بیٹھتے ہیں یہ اگلا احتجاج وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. سندھ کی عوام اگر فرنگیوں کو بھگا کے اپنے سندھ کو آزاد کروا سکتی ہیں تو یہ ایک مٹھی بھر جماعت, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کھانے والوں کی جماعت, کہ پی پی پی, کہ ابا ہو پی, وہ جو پی پی کر کے اپنے یہاں پر اپنی حکومت یہاں پر کی ہوئی ہے ان کو بھگا بھی سکتے ہیں. تو یہ آنکھیں کھولیں. بی بی صاحبہ کا ایک بیان تھا نواز شریف کے لیے کہ وہ اداروں کو کمزور کرتے ہیں, اداروں کو مطلب منع رشوت دے, ان کا پیسہ کرائے, ان کو کمزور, ان کو وہ کرتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو میری اپنے مقتدر حلقوں سے, مجھے معاف کر دیجئے گا, اپنی میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل سے نہ کھیلیں. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. پیر صاحب کی جماعت بارڈر کے اوپر بھی ہے, وہاں پر سب سے زیادہ جان دینے والی ہماری ہر فورس ہے. اور یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے اس میں کتنے شہیدوں کے وارث ہیں یہاں پر. تو ہم پہ وہ تھوڑا شفقت کی نظر کریں اور اس ملک پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہم سب ملک سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کریں
کہ جن کا ایجنڈا ہی ملک لوٹنا ہو. ویسے آپس کی بات ہے, آپ لوگ مجھے بتائیں اتنے پیسوں کا یہ کریں گے کیا؟ یہ تو نہ کھا سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں, نہ اوڑھ سکتے ہیں. اتنی ہوس کیوں ہے؟ عباس, سندھ کو صرف انہوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے. بچے باہر, پیسہ باہر, گھر باہر, دفن ہونے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ابا مجھے پیجے پیرن میں دفنائی جو. اللہ موئی اتنی طاقت حجیات ہے, اللہ میں معجزہ دکھا دے کہ پی بھی لت ہڑے کے ہل ہنے کے بجائے ہو باہر, جدھر سے اس نے لوٹ کے میرے ملک کا پیسہ رکھا ہے اس کو وہیں پر ہی دفع کرو. تو میں ایک وہ کہہ رہے نا کہ ایک کسی کے لیے شعر مجھے پڑھنا ہے. اپنے جو طاقتور حلقے ہیں نا, 10-12 لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہیں, 10-12 لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھیڑ بھکڑیاں ہیں یہ 5 سال ہمیں کون ہاکے گا, کون ہمارا خون پیے گا اور کیسے پیے گا. تو وہ میں ان کو بول رہی ہوں کہ نیا سورج نکالا جا رہا ہے, دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہمیں ہی گھر سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو خدا کے واسطے کوئی اس ملک سے محبت کا ثبوت دے. صرف ہم نغمے گا کر اس ملک سے محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے. اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ کو اس ملک سے محبت کا ثبوت دینا پڑے گا. آپ ایک کرپٹ جماعت کو سندھ ان کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری یہاں پر آپ نے جی ڈی اے کو کہ یہاں لاکھوں کا مجمع ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ لاکھوں کا مجمع, کیا اس لاکھوں کے مجمع نے ہمیں وہ مسترد کیا ہے؟ کو خدا کا خوف کریں. اس سے زیادہ بولیں گے تو وہ پھر کہیں گے نا کہ وہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. اچھی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آگ لگانے والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو کہیں کا رخ دے دیں. تو میں یہ دھرنا نہیں رکے گا, یہ ہر ضلع پہ اس کی حد تک دھرنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہم خود سے ہر بندہ آج کے بعد, میرا بھی آج کے بعد احتجاج ہے. جہاں پر میں ظلم ہوتا دیکھوں گی, جہاں پر اپنے لوگوں سے ظلم ہوتا دیکھوں گی, میں احتجاج کروں گی. اب خدا کے واسطے چپ نہیں رہنا. کیا آپ چپ رہو گے؟ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو؟ کیا سوال پوچھیں گے کہ ہمارے بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں؟ سندھ کے پیسے کہاں گئے؟ اور سانگڑ کے او جی ڈی سی ایل کے پیسے کدھر گئے؟ کیوں ان کا پیٹ نہیں بھرتا؟ تو بس اپنے حق کو پہچانے. بہت سارے لوگ ہیں, میں تو ویسے ہی یہ پورا سانگڑ دیکھ کے میں اتنی جذباتی ہوئی ہوں کہ کاش کہ کچھ قتل کی اجازت میرے رب تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی تو آج تلوار لے کر نکل جاتی اور گردن سر سے قلم کر دیتی. میں اپنا خیال رکھیے گا اور اس جذبے کو کبھی کم نہ ہونے دیں. انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے. اور ہم تو اس جماعت اس خاندان کے مرید ہیں کہ جنہوں نے کہا وطن یا کفن, آزادی یا موت. خطاب لینے والوں میں سے نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو خطاب ہے پیر پگارو, یہ خطاب ہی بہت ہے. اپنی جان کا نذرانہ دے دیا, ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, کسی کو کیا سٹوری پتہ چلتی. اپنی جان دے دی لیکن ظلم کے آگے نہیں جھکے. تو ساتھ ہی رہنا. تو وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا, بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اس وقت بھی حسین تھے اور سامنے تیر تھا. آج بھی حسینی گادی اور سامنے تیر ہے. تو یزید نے بھی ایک ووٹ ہی مانگا تھا جو کہ نہیں دیا تھا. تو وہ ہم بھی انہی کے فالوورز ہیں, جھکیں گے نہیں. گردن کاٹنی ہے گردن کاٹ دیں. اور آج میں بولتی ہوں کہ اگر میری زبان بھی کسی کو میرے بولنا برا لگتا ہے تو سامنے کھڑی ہوں. تو پھر گولی یہاں آنی چاہیے, یہاں نہیں آنی چاہیے, کیونکہ یہاں پر گولی آئی تو اپنے ساتھ 4 کو لے کر جاؤں گی, یہ میرا وعدہ ہے. بھیج پگارا, حق سچا نعرہ, چاچی بی بی چھاجا نعرہ.